حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پدنشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پدنشین ماؤں بہنوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ در حقیقت انسان یہ دنیا میں زندگی گزارنے آیا ہے ایک امتحان کے تحت۔ یہاں پر اس کا امتحان لیا جائے گا کہ کتنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور کہاں کہاں یہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ یہ امتحان کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا کے اندر انسان ایک امتحان کے تحت آیا، اور یہ امتحان میں جو سب سے کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، اپنے دامن کو گناہ والے اعمال سے بچا کر رکھے، ہاں گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اور اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے
تو اللہ کی طرف لوٹ آئیں, توبہ کر لیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا گناہ کرتا ہوں کہ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل, لوگ میرے گناہ کو دیکھ نہیں سکتے, میں اتنا چالاکی سے گناہ کرتا ہوں کہ دنیا والے میرے گناہ کو پکڑ نہیں سکتے, ہاں میں اتنی ہوشیاری سے گناہ کر لیتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں گناہوں کو ظاہر ہونے نہیں دیتا, تو میں کیا پھر بچ جاؤں گا؟ آؤ انشاءاللہ اگر ایسی غلط فہمی میں ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں گناہوں کے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, بس گناہوں کے عادی ہو کر گناہوں کے دلدل میں ایسے چلے گئے کہ اب گناہ بھی گناہ نہیں لگنے لگا. آؤ انشاءاللہ اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں. بنیادی طور پر گناہوں کے نتیجے کے سلسلے میں دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے انفرادی گناہگار. انفرادی مطلب ایک فرد کا گناہ, اس کی اپنی زندگی پر اس کا اثر, ایک خاندان کا, ایک قبیلے کا, ایک گھر یا ایک فرد کا گناہ, پھر اس کا اثر, اس کا نتیجہ اس ایک آدمی پر. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہوں کا نتیجہ کہ ایک قبیلے کا قبیلہ, ایک کنبے کا کنبہ, ایک شہر کا شہر, ایک ملک کا ملک, ایک بستی کی بستی ایک گناہ کو دندناتے کرتے ہیں, پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آؤ سب سے پہلے انفرادی گناہ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے, وقت بچ گیا تو انشاءاللہ اجتماعی گناہوں پر بات کریں گے. کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے وہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے, بہت اچھی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو یہ چالاکی سمجھتا ہے اپنی اس کو, اور یہ اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے, تو آؤ سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, پہلا نقصان انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا جو نتیجہ, جو اس کا نقصان اسے بھگتنا پڑتا ہے, وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے ہاں تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا, ایک کالی تل جیسا, ایک کالا نقطہ, ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, اپنے آپ کی معافی چاہ لیتا ہے, اللہ کے حضور میں آ کے توبہ کر کے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ وہ دل پر سے سیاہ دھبے کو مٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ بندہ یہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے, بس گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے, توبہ کی توفیق نہ ہو, وہ توبہ نہ کرے, اللہ کی طرف رجوع نہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں گناہ پر گناہ, پھر وہ سیاہ دھبا بڑھتے اتنا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے یہ سورہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, اور کیا کہا؟ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ ان کے عملوں نے ان کے دلوں پر ایسا زنگ چڑھا دیا ہے کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا, ان کو نیکی دکھائی نہیں دیتی, ان کو اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر. جو سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا خطرناک نتیجہ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی پر ہوتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. کیسا زنگ آلود؟ کہ جب اس کا دل سیاہ ہوتا ہے تو اب اس کو گناہ نظر نہیں آتا. ہاں, گناہ کرتے یہ اب شرماتا نہیں کہ ایک وقت جب گناہ شروع کیا تھا, گناہ سمجھتا تو تھا, چھپ کر کیا کرتا تھا, لیکن گناہ کرتے اس کا دل اس قدر زنگ آلود ہو گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ زنگ آلود ایسا دل ہو گیا کہ اب روک رہے ہیں, گھر والے, ابا امی روک رہے ہیں, بھائی بہن دوست روک رہے ہیں, ایسا نہ کرو, یہ نشہ ہے, یہ گناہ ہے, یہ فلانا ہے, ایسا نہ کرو. اب یہ گناہ نظر نہیں آ رہا اس کو, اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو گیا. اب یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا, اور یہ گناہ کی وجہ سے دل زنگ آلود جب ہو جاتا ہے, جب یہ دل کالا ہو جاتا ہے, تو یہ کالا دل کی سیاہی گناہ گاروں کے چہرے پر نمایاں نظر آتی ہے. گناہ کا نتیجہ دل کالا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے.
گناہ کا نتیجہ دل سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، حشاشیت اور بشاشیت ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے نیکی اور گناہ کے اثر کے متعلق، کہ نیکی کا اثر انسان کی زندگی پر اور گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان للحسنات، دیکھو جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں، بے شک ان للحسنات، نیکی کرنے والوں کے لیے بے شک کیا ہے، دیکھو آپ، ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، اس کا چہرہ چمک دھمکتا ہے، نورانی چہرہ ہوتا ہے، کہ نیکی کرنے والے ضیاء فی الوجہ، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل منور ہوتا ہے، اور کہا وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ نیکی کرنے والوں کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، بڑھوتری دے دیتا ہے، اور کیا کہا وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اللہ نیکی کرنے والوں کے بدن میں قوت عطا کرتا ہے، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، پھر اللہ ایسا نیکی کرنے والوں کی محبت اس کے ساری مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا فائدہ ضیاء فی الوجہ، انسان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے نیکی کی وجہ سے، ہاں اس کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے، ہاں اس کا دل منور ہو جاتا ہے، ہاں اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ اپنی مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو گناہ کرنے والے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا، ان للسیئۃ، گناہ گاروں کا کیا عالم ہوگا، گناہ کرنے کے بعد کیا انجام ہوگا ان کا، کہا ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، کالے چہرے ہو جائیں گے ان کے، بے رونق چہرے ہو جائیں گے ان کے، بے نور چہرے ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، وظلمۃ فی القلب، ان کے دل کالے ہو جائیں گے، اور کہا ووہنا فی البدن، کمزور بدن ہو جائے گا ان کا، ونقصا فی الرزق، اللہ ان کے رزق میں نقصان ہی نقصان کرے گا، کمی کرے گا، وبغضۃ فی قلوب الخلق، اللہ گناہگاروں کی دشمنی کو، بغض کو ساری مخلوقات کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اس کو ساری مخلوقات ناپسند کرے گی۔ یہ میرے بھائیوں گناہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ دل کالا، چہرہ کالا، بے نور۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم فلانی کمپنی کی کریم لگا کے خوبصورت، ہاں آج کل معاشرے میں چل رہا نا بھائی، وہ بیوٹی پارلر کا سسٹم بچیوں میں، لڑکیوں میں، آج لڑکوں میں بھی گھنٹوں لگ رہے ہیں بچے کو بھی تیار ہونے۔ اللہ اکبر۔ تم کیا سمجھتے ہو مومن کو سجنے دھجنے کی ضرورت ہے ایسے؟ ہاں دیکھو وہ کالے رنگ کو گورا کرنے والی کریم، لوگ لگڑ کر پریشان ہیں، چہرہ تو کالے سے گورا ہو رہا ہے لیکن بے نور چہرہ ہے، نور نہیں ہے چہرے پہ، نور نہیں ہے چہرے پہ، رونق نہیں ہے چہرے پہ۔ کیسے آتی ہے رونق چہرے پہ؟ جب دل نور والا ہوگا تو چہرہ بھی چمک تمک والا ہوگا، جب دل صاف ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، تو چہرہ بھی انشاءاللہ ایسا تر و تازہ ہوگا کہ دیکھنے والے کو سکون ملے گا تمہارے چہرے۔ یہ گناہوں کے اثرات میرے بھائی، کہ دل کالا چہرہ کالا، یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے رزق کم ہو جاتا ہے، انسان کے بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کے اثرات ہے یہ پہلا نقصان، یہ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ کیا؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ نافرمانی کیا؟ گناہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گناہ۔ کہا تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو پھر اللہ کے یہاں تمہاری قدر و قیمت ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تم گناہ کر کے دنیا کے لیڈروں کے سامنے عزت بنانا چاہ رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے عزت بنانا چاہ رہے ہیں، تم گناہ کا اعمال کر کے گناہوں میں ملوث ہو کر اپنا روب، اپنا ٹھاٹ، اپنا دبدبا
دنیا والوں کے نہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں تمہارا نام ذلیل اور رسوا لوگوں میں لکھا جانے والا ہے. کوئی تمہاری عزت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں عزت چاہتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرو، گناہوں کو چھوڑو. گناہگاروں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. تم نافرمانی کرو گے، اللہ کے یہاں تم نافرمانوں میں لکھے جاؤ گے اور اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا. اللہ اکبر. اور جس سے اللہ ناراض، کون اس کو عزت دے سکتا ہے؟ جس پر اللہ غصے میں ہو، کہاں اس کو جو ہے نا خوش نصیبی حاصل ہو سکتی ہے، سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے. دوسرا بڑا نقصان نتیجہ گناہ کرنے کا کہ اللہ کا غصہ اور غضب اس پر نازل ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. تیسرا نقصان گناہوں کا سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کیا کہا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ جو کوئی گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، ہاں اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہوگا، جو کوئی بھی رحمان کے ذکر کو چھوڑ کر بیکار کے ذکروں کے اندر، بیکار کی محفلوں میں بیٹھے گا، جو کوئی بھی رحمان کے ذکر کو چھوڑ کر جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نیکی سے منہ موڑے گا، گناہوں کے راستے پر چلے گا، نقید لہ شیطان، اللہ ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیں گے. یہ شیطان کا قیدی ہوگا. اس کے بعد پھر شیطان اس کا ساتھی ہوگا. گناہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ کہ گناہگار کا دوست اور ساتھی شیطان بنا دیا جاتا ہے. گناہگار کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان کا قیدی بن کر رہتا ہے، شیطان کے اشاروں پر ناچتا ہے، شیطانی کام اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. انسان چاہتا ہے نا کہ جو کر رہا غلط ہو جا رہا، جو قدم اٹھا رہا غلط ہو جا رہا، ہاں جو فیصلہ لے رہا غلط فیصلہ ہو جا رہا. ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کے اندر کہیں تمہارا دوست شیطان تو نہ بن گیا، کہیں تم اپنے شیطان دوست کے اشاروں میں تو نہیں ناچ رہے ہو، کہیں گناہوں کے دلدل میں پھنس کے تم اللہ کے ذکر سے دور ہو کر، نیکیوں سے دور ہو کر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شیطان کے قید خانے میں پھنس چکے ہو، شیطان کے قیدی بن چکے ہو. اللہ اکبر. نقید لہ شیطان، اللہ شیطان کو اس کا دوست بنا دیتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا نہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. کیا کرنا ہے؟ اچھے مسلمان کی نشانی کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطاؤن توابون، سارے آدم کے بیٹے گناہ کرنے والے ہیں، گناہ ہونے والے ہیں. گناہ ہونا یہ عام بات ہے، لیکن گناہوں پر ڈٹے رہنا یہ خطرناک بات ہے. گناہ ہونے کے فوراً بعد ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے. چوتھا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں کہ ایک نتیجہ گناہ کرنے کا، گناہوں پر گناہ کرنے کا گناہ گاروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلانا نیکی کا راستہ بھولنا ہے، اللہ کو بھلانا اچھائی کا راستہ بھلانا ہے. کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم اگر اللہ کو بھلاؤ گے اللہ تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دے گا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، گناہگاروں کا یہی انجام ہوتا ہے. اللہ اکبر. غفلت، آج غفلت کا انبار ہے نا انسان کی زندگی میں کہ انسان اپنی ذات کے متعلق غافل ہو چکا ہے. آج ہاں اپنے نفع اور نقصان کے متعلق غافل ہو چکا ہے، خود اس کی اپنی ذات کے یہی بات ہے یہ آیت کے اندر کہ جو گناہگار ہوتا ہے، جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے، جو گناہوں پر گناہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، جو فاسقین میں سے شمار ہوتا ہے، جو گناہوں پر گناہ کر کے اتراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے کو بھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے غافل کرتا ہے. کہ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہگار اپنی ذات سے غافل ہوتا ہے. اللہ اکبر. غافل، غفلت کا شکار، یہ گناہوں کا نقصان ہے میرے بھائیوں، یہ گناہوں کا نقصان ہے. اسی طریقے سے ایک اور نتیجہ گناہ کی وجہ سے جو انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124. بڑی مشہور آیت، بار بار ہم سنے ہیں آیت کو، لیکن تعجب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم
دین اسلام کو رسمی طور پر لیتے ہیں فارمیلٹی کے لیے. فارمیلٹی, جمعے کی نماز فارمیلٹی, خطبہ رسمی نہیں, بلکہ یہ باتیں سیکھنی, سمجھنی, یاد کرنی, اس پر عمل کرنی, اس کو پھیلانی ہے. جاؤ جا کر ایک دفعہ یہ آیت کو پڑھو, ذرا پڑھ کر اپنی زندگی کو ٹٹولو اور جانچنے کی کوشش کرو, آیا کیا میں یہ آیت کے اندر فٹ ہو جاتا ہوں؟ کیا یہ آیت میں جو بیان کیا گیا ہے, جو وعید بیان کی گئی ہے, کہیں میرے اندر تو ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو مجھے دور کرنی ہے؟ کیا میں یہ آیت کے متعلق اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کروں یا نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ اکبر. جو نیکی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, گناہوں کا راستہ اپنا لیتے ہیں, جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, ہاں جو نیکی کا راستہ چھوڑ کر گناہوں کے راستے کو اپنا لیتے ہیں, ہاں ومن اعرض عن ذکری, جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, فإن له معیشة ضنکا, کہ اللہ ان کی یہ زندگی کو تنگ دامنی کی زندگی بنا دیتا ہے, ایسی زندگی تنگی کی زندگی بنا دیتا ہے کہ قدم قدم پہ ان کی زندگی میں تنگی ہوتی ہے, قدم قدم پہ مسائل کے شکار ہوتے ہیں, قدم قدم پہ یہ جو ہے نا مشکلات کے شکار ہوتے ہیں. یہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جو ہے نا سورہ شورى میں کہا, کیا وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے پاس جو مشکلیں آ رہی ہے, جو مسائل, گھروں کے لڑائی جھگڑے, ساس بہو کے لڑائی جھگڑے, پارٹنر کے مسائل, دوست کے مسائل, محلے جو ہے نا محلے کے مسائل, نوکر چاکر کے مسائل, معاش کے مسائل اور دیگر بہت سارے پریشانیاں, ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی لگی ہوئی ہے. جانچنے کی کوشش کرے کہ کہیں یہ باتیں میرے اندر تو نہیں, کہیں گناہوں کے راستے کی وجہ سے. یہی بات اللہ نے کہی. کیا کہا اللہ نے؟ کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے پاس جو مصیبتیں پہنچ رہی ہے, جو مسائل آ رہے ہیں, جو مشکلیں آ رہی ہے, وہ فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے یہ, اصل میں تم نے اپنے لیے بنا لیا ہے اصل میں یہ. ویعفو عن کثیر, اللہ تو وہ ہے جو تمہاری کئی غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. وہ تو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں تنگی آئی, پریشانی آئی, پیلے لال ڈوریوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, نیمبو ناریل پھوڑنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ذرا تھوڑا ٹٹول کے دیکھنا کہ کہیں ہم رحمان کے اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے, کہیں ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے کیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تنگی آ رہی ہے. انسان یہ چھوڑ دیتا, اپنے گناہوں پہ نظر نہیں رکھتا. اب اس کا پرابلم کیا؟ ساس ہے تو بہو پہ شک, بہو ہے تو ساس پہ شک, پارٹنر ہے تو پارٹنر پہ شک, دوست ہے تو فلانے پہ شک, انہوں کرائے انہوں کرائے, ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے, یہ سب پہ بلیم کر لیتے بیٹھتا. انہوں ایسا کر دیے تو ایسا ہوا, انہوں ایسا کر دیے تو ایسا ہوا. کیوں زندگی میں رحمت نہیں ہے؟ کیوں تنگی کی زندگی چل رہی؟ کیوں چار لوگ کمانے کے بعد بھی گھر میں رحمت اور رونق نہیں ہے؟ ذرا دیکھو ایک دفعہ, پورا گھر کا گھر فجر میں سوتا پڑا ہوا ہے اور امید رحمت کی پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا کیلکولیٹ تو کرو زندگی کے اندر اللہ کا ذکر کب کب کر رہے ہیں ہم, گھر کے اندر ٹیلی ویژن کتنی دیر چلتا, قرآن کی تلاوت کتنی دیر چلتی. ہاں ذرا دیکھو ہاتھ میں موبائل, ریل پہ ریل, ریل پہ ریل, ہاں ویڈیو پہ ویڈیو, گھنٹوں گھنٹوں انسان نکال رہا. رحمان کا ذکر کتنا ہے؟ اللہ اکبر. ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں, ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھو ایک دفعہ. 24 گھنٹے ہے نا, 24 گھنٹے, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ 1440 منٹ. یہ 1440 منٹ میں اگر 10 منٹ کا وقت قرآن پڑھنے کے لیے میں نہیں نکال رہا ہوں, کیا یہ زمرے میں نہیں آؤں گا کہ اللہ ومن اعرض عن ذکری میں کہتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. 1400 منٹ میں انسان 10 منٹ کے واسطے رب کے قرآن کی تلاوت, رب کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتا, اور اس کو شکایت ہے لوگوں سے کہ لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں تنگی ہے. نہیں اللہ کے بندے, یہ تیرا اپنا گناہ ہے کہ تو نے رحمان کے ذکر سے غفلت برتی, تو نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی. یہ تیری غفلت, یہ تیری نادانی, یہ تیرا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیری زندگی کو تنگ کر دیا ہے. معیشۃ ضنکا. گناہوں کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. دیکھو آپ
गुनाहगार को चैन नहीं रहता, कहीं भी सुकून नहीं रहता, परेशानी की जिंदगी रहती, सुबह शाम इसको परेशानी रहती, सुबह शाम इसके दिल में इख्तिलाफ रहता, सुबह बेचैनी की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी, सुकून खत्म इसका। क्यों? इसके अपने गुनाहों की वजह से, इसके अपने गुनाहों की वजह से। मेरे भाइयों, ये गुनाहों से बचना आपकी मेरी पहली जिम्मेदारी है, जरूरी जिम्मेदारी है कि इंसान कोशिश भी करे। आसानी से बच रहा हूं तो ठीक है, मुश्किल उठानी पड़ रही है तो गुनाह के रास्ते पर, ऐसे नहीं, बल्कि मुश्किल उठाकर गुनाहों से बचना होगा। हाँ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो गुनाहों से बचता है अल्लाह मुसीबतों से निकलने के रास्ते बना कर देता है उसके लिए। 5 बातें मैंने रखी आपके सामने, 5 बातें। छठी बात कि गुनाहों की वजह से इंसान की नेमतें छिन जाती है। अल्लाह अकबर। हाँ, एक नेमत अल्लाह ने दी, हमने कदर नहीं की और गुनाहों पर गुनाह ऐसे किए कि वह नेमत छिन गई। अल्लाह अकबर। क्या मिसाल, दलील क्या? आदम अलैहिस्सलाम का वाकया निकालो। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं। क्या कहा अल्लाह ने? देखो ये दरख्त के करीब ना जाना, ये दरख्त के करीब ना जाना। इब्लीस ने बहकाया, हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त का फल खाया। एक नाफरमानी अल्लाह की हुई, अल्लाह ने जन्नत जैसी बड़ी नेमत छीन ली उनसे। अल्लाह अकबर। अगर आपसे और मुझसे नेमतें छीनती चली जा रही है कि कल तक एक नेमत मेरे पास थी और आज वो नेमत नहीं है, फौरन अपनी जिंदगी का मुशाहदा करना, देख लेना कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा है हमसे। सेहत की नेमत थी, सेहत चली गई, जरा देखना कहीं गुनाह तो नहीं हो रही है। दौलत की नेमत थी, दौलत चली गई, जरा देख लेना कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा है। सुकून की नेमत थी घर में, घर का सुकून खराब हो चुका है, घर का माहौल खराब हो चुका है, नेमत छीन गई, जरा देख लेना कहीं गुनाह तो हमसे सब। गुनाह की वजह से एक बड़ा नतीजा यह निकल के आता है इंसान की जिंदगी में कि अल्लाह इससे नेमतें छीनता चला जाता है। ऐसे हजारों लोगों की मिसालें हमारे पास है जो कल तक तानाशाही की जिंदगी गुजारने वाले थे, जो कल तक बड़ी बड़ी कारों में फिरने वाले थे, रातों रात अल्लाह ने उनकी सारी नेमतें छीन ली, आज वो खल्लाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गुनाहों का नतीजा होता है, ये इंसान गुनाह पर गुनाह करते चले जाता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये गुनाहों के नतीजे में इससे नेमतें छीन लेता है। अल्लाह अकबर। 6 बातें मैंने रखी। 7वीं बात क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक शर्म व हया इंसान के अंदर से खत्म हो जाती है कि जब इंसान गुनाहों पर गुनाह करता है। जो मन में इंसान की जिंदगी मनचाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारनी है हमको। हाँ, मनचाही जिंदगी का माना जो मन में आए करते चले जा रहे हैं, ऊट पटान काम, एल फैल और बेकार के काम, और समझ रहे हैं कि इसमें मेरा जो है ना मेरी खुशी है। आपकी खुशी, ये आपकी अपनी खुशी के अंदर, हमारी खुशी के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं कि बेहयाई नहीं रही, इंसान बेशरम हो चुका है, इतना बेशरम हो चुका है। ना ये बेशर्मी देखने से शर्माता है, ना बेशरम फिरने से शर्माता है, ना बेशरम बकने से शर्माता है, ना बेशरम सुनने से शर्माता है। ना बेशर्मी से इसकी आंखें महफूज है, ना इसके कान महफूज है, ना इसकी जबान महफूज है। बस इंसान जो चाहे करता चला जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुम में शर्म व हया नहीं, जो चाहे करो, शर्म व हया नहीं, जो चाहे करो। शर्म व हया है हुदूद में रहो अल्लाह और उसके रसूल के। आज इंसान जो चाहे करना चाहता है। आज डिजिटल जमाने का दौर है, नेकियां भी डिजिटल हो गई है, गुनाह भी डिजिटल हो गए हैं। इंसान ये समझता है गुनाह पर गुनाह करते करते एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 4 हम दोस्त मिलके किसी 5वें के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी गीबत कर रहे हैं। समझ रहे हैं डिजिटल गीबत काउंट नहीं होती, हालांकि फरिश्ते सब काउंट कर रहे हैं। समझते हैं कि आए हैं अपने अम्मा के घर में रहने के लिए, मायके में ससुराल से 1 2 दिन लम्हे रहने के वास्ते। क्या किए हैं? माँ के कानों में बहू के मुतालिक 4
باتیں ڈال دیے ہیں کہ تمہاری بہو صاف صفائی نہیں کرتی, تمہاری بہو اچھا دیکھنا نہیں کرتی, چغلی لگائیں چلے گئے, گھر میں یہاں پر چغلی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی. تم کیا سمجھتے ہو وقتیہ طور پر تم نے یہ جو گناہ کر دیا کیا یہ نوٹ نہیں ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کے طور پر ہم جو کام کرتے ہیں یا کوئی شیئر کر دیتے ہیں, کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کیا یہ ساری باتیں نوٹ نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیو, مذاق آپ کے میرے واسطے ہوگا, ٹائم پاس آپ کے میرے واسطے ہوگا, واٹس ایپ کا گروپ آپ کے میرے واسطے ہوگا, وقتیہ طور کا فائدہ آپ کے میرے واسطے ہوگا, لیکن فرشتوں کو تو آرڈر ہے, یہ بندہ جو غچ کرتا ہے ما یلفظ قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں کرامن کاتبین, سب کا محاسبہ ہونے والا ہے. ڈیجیٹل دور ہے, شرم و حیا ختم ہو گئی ہے دور کے اندر. کیا دیکھ رہا انسان, کیا دیکھنا چاہیے, کیا نہیں دیکھنا چاہیے, گھر میں سارے ماں بہن بچے بیوی سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن پہ کیا چل رہا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اتنا نکما ہو گیا انسان, گناہوں میں ڈوبتے ڈوبتے, گناہ کرتے کرتے اتنا بے شرم ہو گیا آج انسان کہ آج ولاگنگ کا دور ہے. جس کو دیکھو کیمرہ پکڑ کے, فون پکڑ کے ولاگنگ. اتنا بے شرم ہو گیا انسان کہ بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر کی خاتون کو ویڈیو میں لا کر بتاتی ہو, بیوی کو بتاتی ہو ویڈیو میں لا کر, بہن کو بتاتی ہو, بیٹیوں کو بتاتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا, ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو دیوس ہے. دیوس کون ہے؟ یہ ایسے بے غیرت لوگ دیوس ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹی کو ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں. دیوس ہے, بے غیرت ہے یہ لوگ. اور انسان برا نہیں سمجھ رہا اس کو. آج برا دیکھو, آپ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ویڈیو شادی میں ویڈیو لینا گناہ. پہلے ٹائم پہ کیا تھا, بڑے بڑے وی سی آروں میں پورا خاندان جمع ہو کے, سب کے پاس وی سی آر نہیں, کرائے پہ لا, یہ سب پہلے چلتا تھا. پھر بدلا دور, سی ڈیز آ گئے, میموری کارڈ آ گئے. اب کیا آ گیا معلوم آپ کو؟ شادی کر رہا سیدھا یوٹیوب پہ ڈال دے رہا. شادی ولیمے کی شادی کی ویڈیو کہاں ڈال رہا؟ یوٹیوب پہ. اس کی بہن بیٹیوں کو سب, کیا بے غیرتی نہیں ہے ہماری؟ کیا بے شرمی نہیں ہے یہ؟ کیا گناہ پر گناہ کرتے کرتے ایک کام کو گناہ نہیں سمجھ رہا, بے پردگی کو؟ میرے بھائیو, بے شرمی عام ہو جاتی ہے, بے حیائی عام ہو جاتی ہے, گناہوں کا اثر ہوتا ہے. گناہوں کے اثر کی وجہ سے انسان بے شرم ہو جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے انسان. توبہ کرو گناہوں سے, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ جو گناہ ہم نے انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دے, جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے. یہ انفرادی نقصانات ہیں گناہوں کے میرے بھائیوں, یہ انفرادی نقصانات ہیں. اسی طریقے سے 8واں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. ذرا دیکھو معاشرے کے اندر, ہاں ذرا دیکھو کتنے ایسے بیکار نوجوان ہیں جو نوکری کی چاہت تو رکھتے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے ان کے پاس. ہاں نکل تو رہے ہیں کمانے کے واسطے لیکن رزق کی کمی ہو رہی ہے. رزق کی کمی کا معنی صرف پیسہ نہیں ہے میرے بھائیوں, اولاد میں کمی, ہاں صحت میں کمی, ہاں رہن سہن میں کمی, ہاں پیسے میں کمی, ہر چیز میں جتنی انسان کو اللہ نے نعمتیں دی سارے رزق میں آتی ہے. رزق میں کمی کی ایک وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے رزق کو روک لیتا ہے, کم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. برکت ہونا, رحمت ہونا, ہاں رزق میں اضافہ ہونا, کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. انسان جو ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے, مکان کی خیر و برکت کے لیے توغرے لگاتا ہے, نمبر لگاتا ہے, نیمبو لگاتا ہے. تم سمجھتے ہو اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی؟ نہیں. تم رزق میں برکت چاہتے ہو, پہلے گناہوں کو چھوڑو اور ایسے عمل کرو جس سے رزق میں برکت آتی ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی کر دیتا ہے, یہ بھی گناہوں کا ایک نتیجہ ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا خطرناک نتیجہ جو ہے گناہ کا ہوتا ہے وہ ہے علم سے محرومی. اللہ اکبر. امام
شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل کو علم سے منور کر دیا ہے۔ دیکھو آپ کیا نصیحت ہے، علم چاہتے ہو؟ بچے علم حاصل کرنے میں پیچھے ہیں، ہمارے بچوں کو ایگزام میں یاد نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہے، تعویذ پہناتے ہیں، قلموں پہ دعا پڑھ کے پھونکتے پینوں پہ۔ یہ نہیں، اصل کیا نسخہ بتایا گیا۔ دیکھو اب امام مالک کہتے ہیں بیٹے اللہ نے تمہارے دل کو علم سے منور کر دیا ہے، نور عطا کر دیا ہے۔ دیکھو بیٹے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے یہ نور کو کم مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا کہ جو دل میں علم کا نور آتا ہے یہ کم کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ کرو گے، یہ گناہ تاریکی ہے، یہ گناہ اندھیرا ہے، علم نور ہے۔ تم گناہوں پر گناہ کرو گے، تمہارے دل سے علم اٹھا لیا جائے گا، تمہارے دل سے علم کو ختم کر دیا جائے گا، تم علم سے کوڑے ہو جاؤ گے۔ علم چاہتے ہو اللہ کی طرف سے گناہوں کو چھوڑو۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے ہم پر۔ میرے بھائیوں میں نے 9 باتیں آپ کے سامنے رکھی، میرا وقت ہوا چلا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو گناہوں کے اجتماعی نتائج پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو کوئی بھی بیمار حال ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان پریشان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ وہاں کے عورتوں کی حفاظت فرما، وہاں کے ننھے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ تو بہترین محافظ ہے، اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہندوستان میں علماء کی حفاظت فرما، اللہ ہندوستان کے دعات کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہی ہمارا رکھوالا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تو سب سے بہتر بگڑی بنانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں کے حالات کو۔ اللہ ہندوستان کے اندر تو اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ اسلام کو غالب فرما دے۔ اللہ تو بہترین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔